پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم سارے لڑکی تھے تو ڈاکٹر صاحب کو اب لڑکی بننے کا احساس کیوں ہوا؟ اگر وہ پہلے ہی لڑکی تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نیچرل سائنس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں جو کہ ایگزسٹ نہیں کرتی ہے ان دس کیس، بٹ لیٹس فار دی آرگومنٹ سے مان لیتے ہیں اس بات کو، تو قدرت نے تو آپ کو لڑکا بنا کے پیدا کر دیا، اب آپ کس طرح سے اس سائنس کو ڈینائی کر کے دوبارہ لڑکی بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جس کے پیچھے سائنس بڑی انٹرسٹنگ ہے، اس کے پیچھے کوئی سائنس نہیں ہے۔ ہاں اگر سائنس پڑھی ہوئی ہوتی تو ان کو پتہ ہوتا ہے اس چیز کا۔ یہ ڈاکٹر محروب نے ایک دفعہ ڈبیٹ مجھ سے کی ہے، میری طرف سے دعوت پہنچائیے گا کہ آئیے اسی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، سائنٹیفکلی اسپیکنگ، کوئی اور حوالہ نہیں دیں گے کہ کیا واقعی بچہ، ہر بچہ جو ہوتا ہے کسی اسٹیج پہ لڑکی ہوتا ہے۔ السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کا میزبان زین آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ میرے ساتھ موجود ہیں کیسر احمد راجہ صاحب، آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں ان کو ماشاءاللہ جس طرح یہ کام کر رہے ہیں اور بڑا خوبصورت کام کر رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر مہرب صاحبہ کا ایک پوڈ کاسٹ فاروق شہباز صاحب کے ساتھ ہوا ہے ریسنٹلی، اور انہوں نے ایک بات کی ہے جو بڑی حیران کن تھی کہ دنیا کا ہر مرد، ہر انسان جو ہے وہ ایک وقت میں لڑکی تھا، یعنی کہ میں بھی کسی وقت میں لڑکی تھا اور کیسر صاحب بھی پھر لڑکی ہوں گے۔ تو سر پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہوئی ہے، مجھے تو وہ آپ کا فکرہ یاد آ گیا کہ میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے ان کو چیر دوں گا، اور کیس بھی اس پہ ہوا آپ پہ اور بات بھی ان پہ ہی ہونے والی ہے اور ٹانگ بھی آپ نے رکھی ہوئی ہے سر۔ پہلے ٹانگ والی بات انالائز کریں یا دوسری کریں؟ چلے ٹانگ والی سے شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیے میں نے یہ بات کہی تھی کہ کوئی مرد اگر خواجہ سرا ٹرانسجنڈر کے پری ٹیکسٹ میں وہ اگر ہماری عورتوں کے پرائیویٹ واش رومز میں، ٹوائلٹس میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے، اچھا، اور وہ سرکاری طور پہ اس کو اجازت ہے اس لیے کہ وہ اب کر سکتا ہے، تو بھائی آپ قانون کا احترام کرتے ہیں، ساری باتیں کرتے ہیں، آپ کسی کو رپورٹ کرتے ہیں جب قانون اس طرح کا ہو۔ لیکن جب قانون ہی الاؤ کر رہا ہو کہ فیمیلز کی پرائیویٹ اسپیسز کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے، تو پھر کوئی بھی غیرت مند انسان ہے وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے چیرے گا۔ یہ لبرل سیکولر وغیرہ بہت زیادہ اس چیز پہ اعتراض کرتے ہیں۔ میرا ایک بڑا پرنسپل سٹانس ہے کہ میں آپ سے اس وقت انگیج کروں گا اس بات پہ جب آپ سوشل میڈیا پہ کنفرم کریں گے کہ اگر ہماری والدہ ٹوائلٹ میں گئی ہوئی ہوں اور کوئی مرد اندر گھسنے کی کوشش کرے اور ہماری والدہ آگے سے منع کریں، اور ہم اس وقت اپنی والدہ سے کہیں گے کہ ماما آپ کتنی بیکورڈ ہیں، آخرکار کیا ایشو ہے، وہ اگر جا رہا ہے تو اس کی اپنی لائف ہے، آپ کو کیا ہے۔ جس دن کسی نے کنفرم کیا کہ میرا یہ رویہ ہوگا، میں اس سے ضرور بات کروں گا۔ لیکن جب کوئی ایسا کنفرم نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے سارے ہی اصل میں اس چیز پہ کنونسڈ ہیں کہ وہ بھی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے چیریں گے، تو ہم سارے ایک پیج پہ ہیں۔ پھر اس پہ میں ڈس ایگری کیوں کروں؟ دوسری جو آپ نے بات کہی تھی وہ کیا تھی؟ ہر مرد، ہر انسان دنیا کا وہ کسی وقت میں لڑکی ہی تھا، یعنی کہ پہلے سارے ہی لڑکی تھے اور بعد میں ان کے جینڈرز جو ہیں وہ تقسیم کیے گئے ماں کے پیٹ میں۔ پتہ نہیں یہ سائنسی، اور ساتھ اس کو سائنس سے جوڑا گیا ہے۔ سر آپ بھی سائنس کو پڑھتے ہیں، پہلے سر سائنس کے ساتھ انہوں نے جوڑ دیے، تو واقعی یہ سائنس ہے اور واقعی آپ بھی اور میں بھی سارے ہم لڑکی تھے سر۔ دیکھیں، ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم سارے لڑکی تھے تو ڈاکٹر صاحب کو اب لڑکی بننے کا احساس کیوں ہوا؟ اگر وہ پہلے ہی لڑکی تھے تو کامن سینس بھی انسان یوز کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ماں کے پیٹ کے اندر ابھی ٹیسٹس بننے ہوتے ہیں، ارسپیکٹو کہ یہ غلط ہے، سائنس میں ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن ایک منٹ کے لیے اگر مان لیتے ہیں، لیٹس اسیوم فار اے منٹ کہ اگر ایسا ہی ہے تو اس کے بعد پھر آپ تو لڑکے کے طور پہ پیدا ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نیچرل سائنس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں جو کہ ایگزسٹ نہیں کرتی ہے ان دس کیس، بٹ لیٹس فار دی آرگومنٹ سے مان لیتے ہیں اس بات کو، تو قدرت نے تو آپ کو لڑکا بنا کے پیدا کر دیا، اب آپ کس طرح سے اس سائنس کو ڈینائی کر کے دوبارہ لڑکی بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ پوائنٹ ہے۔ نمبر ون۔ دوسری بات یہ جنہوں نے کہا نا کہ جس کے پیچھے سائنس بڑی انٹرسٹنگ ہے، اس کے پیچھے کوئی سائنس نہیں ہے۔ ہاں اگر سائنس پڑھی ہوئی ہوتی تو ان کو پتہ ہوتا ہے اس چیز کا کہ جب بچے کی کنسیپشن ہوتی ہے تو اس وقت جو ایمبریولوجیکل ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر دو پیرالل سسٹم ہوتے ہیں، ایک وولفین ڈکٹ ہوتی ہے اور ایک مولرین ڈکٹ ہوتی ہے۔ جو میل بچہ ہوتا ہے اس کے جو وولفین ڈکٹ ہے وہ بوسٹ کرتی ہے اس لیے کہ ٹیسٹوسٹرون مثال کے طور پہ ہو گیا، یا وہ ہارمونز جو کہ سپریس کرتے ہیں فیمیل ریپروڈکٹیو آرگنس کو، وہ بوسٹ ہوتے ہیں، اور اگر وہ بچی ہو تو جو پھر مولرین ڈکٹ ہے وہ بوسٹ ہوتی ہے اور جو وولفین سسٹم ہے وہ جو ہے سپریس ہو جاتا ہے۔ یہ ہر بچے کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن وہ ہوتا کیوں ہے، کویسچن یہ ہے۔ کیا اس وقت جا کے کوئی ٹاس کی جاتی ہے کہ اس بچے نے فیصلہ خود کرنا ہوتا ہے؟ نہیں، اس کے پیچھے وجہ کروموسومز ہیں، اور کروموسومز کے پیچھے وجہ گیمیٹس ہیں، اور سائنس بڑی کلیئر ہے اس کے پیچھے۔
اب اٹھ کے کہیں سے یہ اٹھ کے خود ہی یہ طے کر دینا اور اس طرح کی حرکتیں وہ صاحب کیا کرتے تھے. اور اس کے بعد پھر یہ ایک دیکھیں جب آپ ایک کسی کلچرل موومنٹ کو سائنس کے پیچھے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ایسے نتیجے نکلتے ہیں. وہ بھلے نظریہ ارتقاء ہو, وہ بھلے ٹرانسجینڈرزم ہو یا کچھ اور ہو, ہم تو ان سے کہتے ہیں کہ آئیے سائنٹیفکلی ہم سے انگیج کریں. یہ ڈاکٹر محروب نے ایک دفعہ ڈبیٹ مجھ سے کی ہے سیکولرزم پہ. میری طرف سے آپ ان کو دعوت دیجیے گا کہ آئیے اسی ٹاپک پہ کہ کیا بچہ اس پہلے ڈبیٹ کا واقعی- ویسے کیا نتیجہ نکلا تھا؟ وہ مجھے تو امید ہے کہ آپ بھاری رہے ہوں گے کیونکہ ان کی باتوں سے لگتا ہی ہے کہ وہ بھاری نہیں, کبھی بھی نہیں رہ سکتے. وہ نہیں، میں اس ان پہ- کو رہ سکتی کہیں یا رہ سکتے نہیں, ہی از اے میل تو مطلب اس میں تو رہ سکتے یہ تو ہمارے پرنسپل. ہاں یہ ہے کہ ڈبیٹ میں نے آؤٹ آف ریسپیکٹ میں نے ان کو جینڈر نیوٹرل ٹرمز میں نے ایڈریس کیا تھا. لیکن اس ٹاپک پہ آپ بیٹھ سکتے ہاں ہیں. ایبسلیوٹلی. آپ اپنے چینل پہ آپ کا جس ادارے کے ساتھ کام کرتے ہیں یا پرائیویٹلی آپ میری طرف سے دعوت پہنچائیے گا کہ آئیے اسی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں سائنٹیفکلی اسپیکنگ. کوئی اور حوالہ نہیں دیں گے کہ کیا واقعی بچہ, ہر بچہ جو ہوتا ہے کسی اسٹیج پہ لڑکی ہوتا ہے. I mean they are just extraordinary people, literally anything if they have to. اگر انہوں نے سائنس کا مرڈر صرف ویوز لینے کے لیے سر یہ پھر دیکھیے میں خیر میرا اس پہ تبصرہ نہیں ہے کہ وہ ویوز دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ریلیجن کو استعمال کر سکتے ہیں تو ریلیجن کو کرتے ہیں, سائنس کو کر سکتے ہیں تو سائنس کو کرتے ہیں, کلچر کو کر سکتے ہیں تو کلچر کو کرتے ہیں. all that for what؟ اگر آپ کے بات میں اگر دم ہے, واقعی دم ہے, all you have to do is ایک آرگومنٹیشن اس کی کریٹ کریں, اس کو لوگوں کے سامنے رکھیں کہ آئیے آپ اس کو ٹیسٹ کریں, بات ختم ہو جاتی ہے. اب میں مثال کے طور پہ انہوں نے ایک بات کہی, میں نے آپ کو بڑے لائٹ طریقے سے بڑے بالکل ایکسپلین کیا ہے کہ دس از ہاؤ سائنس ورکس اور دس از ہاؤ دا سسٹم ورکس وچ وی کین سائنٹیفکلی انڈرسٹینڈ. اب اس پہ ایک دلیل آنی چاہیے کہ میری دلیل کیوں غلط ہے, ایسے ہی. لیکن جواب میں اب گالی آئے گی وچ ٹیلز کہ وہ غلط کہاں پہ ہیں. جب وہ مذہب کا حوالہ دیتے ہیں اس کے جواب میں جب ہم بتاتے ہیں کہ آپ کی اس ریزننگ میں یہ غلطی ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ اس کے جواب میں ایک مذہبی حوالہ آگے سے آئے. لیکن اگر گالی جواب میں آتی ہے, ایسے ہی جب وہ کلچر کا حوالہ دیتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ نہیں کلچرلی آپ جو کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے, اس کے جواب میں پھر ایک اینتھروپولوجی سے, کلچرل اسٹڈیز سے ایک دلیل آنی چاہیے, لیکن پھر گالی آتی ہے. دس از ہاؤ وی نو کہ بیسکلی ان کے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس ضد کے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہیں وہ نہیں مان سکتے, اور ساتھ پورے پاکستان پہ ان کی ضد ہے کہ وہ بھی ان کو وہ مانے جو وہ نہیں ہیں.